الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عبد اللہ خاتم النبیین وأبي آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاعت له قصور الشام۔ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کی جیونی زندگیوں بایوگرافی کے سلسلے میں مختلف کتابیں لکھی گئیں، مختلف تعریفیں کی گئیں۔ دنیا کے اندر بہت سے اسکالرز، مہانائک اور سماج سدھارک آئے، ان کی شان میں، ان کی تعریفوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن تمام ان کتابوں کو ایک طرف جمع کر لیا جائے، ان کی تعریفوں کو ایک طرف جمع کر لیا جائے تو وہ تعریف اور وہ تمام کتاب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مقابلے میں کمتر و حقیر نظر آئیں گی۔ ان کی تعداد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی حیثیت اس کی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا کا ہر اسکالر اور دنیا کے ہر نبی کی دوسری امتوں نے کہیں نہ کہیں برائیاں بیان کی ہیں، ان کی عقیدے کے اعتبار سے، تبدیلی کے اعتبار سے، یا اگر عقیدہ نہیں تو کچھ نہ کچھ دوسرے اسکالرز مان لیجئے جو مہانائک اپنے زمانے کے کہلائے، وہ اگر ایک علاقے کے اسکالر ہیں، مہانائک ہیں، نائک ہیں، ہیرو ہیں، تو دوسری جگہ کے وہ گویا کہ ظالم ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر اسلام و فوبیا سے پاک ہو، اسے جو آج کا مرض ہے پوری دنیا کے اندر ایک بیماری ہے اسلام و فوبیا کی، اسلام کے نام پہ نفرت پھیلاؤ، جھوٹی ان کے سلسلے میں افواہیں پھیلاؤ، اس مرض سے جو پاک ہے تو وہ اگر انصاف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی بایوگرافی کو، آپ کی زندگی کو دیکھے گا تو تعریف کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھکے گی۔ یہ ایک فطری اور یقینی بات ہے، اور انہی یقینی باتوں کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے، انہی یقینی باتوں کو اللہ نے بائبل جو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری اس میں بھی لکھا ہے، توریت میں بھی لکھا ہے، مختلف صحیفوں میں بھی لکھا ہے، اور جو اپنے اپنے زمانے کے لکھنے والے، کتاب لکھنے والے ہیں، چاہے وہ اتھر وید ہو، چاہے وہ رگ وید ہو، اور چاہے وہ بودھ کے ماننے والوں کی کتابیں ہوں، اس میں چاہے میترے کا ذکر ہو، چاہے بائبل میں پیراکلیٹ کا ذکر ہو، چاہے یہ ویدوں کے اندر نراشنس کا ذکر ہو، ان تمام جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ملے۔ اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا عبد اللہ خاتم النبیین، کہ میں اللہ کا بندہ اور نبیوں کی ایک مہر تھا، یعنی آخری نبی تھا اس وقت بھی۔ وَأَبِي آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب کہ میرے باپ آدم کا خمیرہ تیار کیا جا رہا تھا، مٹی میں گوندا جا رہا تھا، مٹی ان کی تیار کی جا رہی تھی۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ وَأَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وَبِشَارَةُ عیسیٰ، میں عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، التي رات حين وضعتني، کہ جس وقت اس نے مجھے جنا ہے، جو وہ خواب وہ دیکھا کرتی تھی وہ ظاہر ہوا، وہ خواب کہ انہ خرج منها نور، اس کی ذات سے، میری ماں کی ذات سے ایک ایسا نور نکلا، اضاءت له قصور الشام، شام و سیریا کے محل وہ روشن ہو گئے۔ دعا حضرت ابراہیم کی کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آگے کی سب پوری کر لیں، آگے کی جگہ خالی نہ رکھا کریں، یہ ایک ادب ہے جمعے کا، لہذا اس کا خیال رکھا کریں، ہر جمعے میں کہا جاتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا پیغمبر اتار یتلو علیہم آیاتک، تیری نشانیاں کو جو بیان کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تیری کتاب کو ان کو سکھائے، حکمت و عقل مندی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، گناہوں سے، شرک سے، جہنم کے راستوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست ہیں، یقیناً آپ حکمت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی دعا دیکھیں، بشارت دیکھیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تصدیق کرتا ہوں تورات کی۔ اس کے آگے یہ آخری آیت ہے جس میں بیان کیا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ نے خود روایت پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، اور تمام نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی تعریفات، قرآن پوری تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت بھی معلوم ہے، کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا کردار اور سیرت دیکھنی ہو تو ہم قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت حسان بن ثابت دیکھیں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ غالباً 82 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں لڑنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشعار سے شعر جو کہا کرتے تھے، وہ شعر پہلے اسلام کے خلاف کہتے تھے، اسلام کی شان کے خلاف کہتے تھے۔ جب اللہ نے اسلام سے نوازا تو اس کے بعد انہوں نے اسلام کی مطابقت میں، اسلام کی حمایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف میں یہ اشعار پڑھیں۔ کیا اشعار پڑھیں؟ اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اللہ کے نبی کی ذات پر جو مہر ہے وہ چمک رہی ہے، نبوت کی مہر۔ دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی مہر تھی، جو علامت تھی نبوت کی۔ من اللہ یلوہ اغر علیہ النبوۃ خاتم، من اللہ مشہود یلوہ ویشہد، یہ نبوت کی مہر یہ اللہ کی طرف سے گواہی دی ہوئی ہے، یہ چمک بھی رہی ہے اور گواہی بھی دے رہی ہے۔ اور آگے فرمایا نبی نتانا بعد یأس و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، کہ ایسے نبی ہیں جو ایک لمبے ناامیدی کے بعد ہمارے پاس آئے، اس حال میں کہ پوری دنیا کے اندر اکثر گویا کچھ توحید پرست باقی تھے، لیکن پوری دنیا کے اندر اندھیرا پھیلا تھا، بتوں کی پرستش عام تھی، خون کو زمین سے چاٹ لینا، زناکاری کر لینا، ماں بہن کے کوئی حقوق نہ دینا، ان کو جانور سمجھنا عورتوں کو، یہ تمام چیزیں عام تھیں۔ اور اوپر اسی میں فرمایا کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، کہ اللہ نے نبی کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَأَشْهَدُ، کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں جہاں نام الگ کیا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، اور جہاں جہاں اللہ کے رسول کا نام اپنے نام سے الگ کیا، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، تو وہ عرش والا محمود ہے، اس کی ذات محمود ہے، اور یہ زمین پہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ محمد ہے۔ اور آگے فرمایا نبی نتانا بعد یاس و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، اور آگے فامسا سراجا مستنیرا وہادیا، اس نبی کو اللہ نے ایک روشن چراغ بنا دیا، ہادیا رہبری کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا بنا دیا، مستنیرا روشنی والا بنا دیا، یلوہ کما لاہ الثقیل المہند، اسی شعر میں حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ ایسی ذات ہے نبی کی، ایسے چمک رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی عرب کے اندر ہندوستانی تلوار مشہور ہوا کرتی تھی، کہا جیسے ہندوستانی تلوار چمکتی ہے اسی طرح نبی کی ذات چمک رہی ہے۔ فَأَنذَرَ نَارًا، بھیا بچوں کو چپ کرا، فَأَنذَرَ نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً، تو اس نبی نے ہم کو جہنم سے ڈرایا، خوف دلایا، وَبَشَّرَ جَنَّةً، اور جنت کی خوشخبری سنائی، وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ، اور ہم کو اسلام سکھایا، فَاللَّهَ نَحْمَدُ، اس بات پہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔
اسی کے آگے حضرت حسان بن ثابت نے اشعار کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت شخص دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ عمدہ شخص دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کی ذات کے جیسا کسی شخص نے، کسی عورت نے آج تک جلا ہی نہیں۔ اور آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیتی، جو یوسف کے زمانے کی عورتیں تھیں، وہ اپنی گردنوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ یہ خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تمام عیب سے پاکیزہ ذات آپ کو بنایا ہے، پاکیزگی کے ساتھ آپ کو پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اللہ کو بتاتے گئے، اے اللہ مجھے میرے ہاتھ ایسے بنائیے، میرا چہرہ ایسا بنائیے، میری آنکھیں ایسی بنائیے، گویا ایسا لگ رہا تھا، ایسا جو ہے سپوز کہیں اسے، گویا گمان کریں، محسوس کریں کہ گویا اللہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو، میری ذات کو ایسا بنائے۔ آگے جوشیلا شعر ہے جس میں حسان بن ثابت عمر دراز ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن جوشیلا شعر دیکھیں، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي، میرے باپ کی ذات، میرے دادا کی ذات اور میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، دشمن کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی عزت کے لیے نچھاور ہے، قربان ہے۔ یہ سب میرے باپ دادا، میری عزت، یہ سب اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے رسول کی ذات کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان۔ یہ تعریفات تو اسلام نے کی، قرآن و احادیث کے لحاظ سے، غیروں کے لحاظ سے مختلف اپنے زمانے کے رائٹرز ہیں، پروفیسر کرشن راؤ ہیں، جولس مازر مین ہیں، اور ڈاکٹر مائیکل ہرٹ ہیں، ڈاکٹر ڈی رائٹ ہیں، اور باغ ٹوک کر کے یہ تمام رائٹرز ہیں جن لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں الفاظ لکھے ہیں۔ پروفیسر کرشن راؤ، انہوں نے محمد دا پروفٹ آف اسلام نام کی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ میں محمد کے ویکتتو میں، ان کی ذات میں پورا تو اتر نہیں سکتا، لیکن میں اتنی وشیشتائیں، کوالٹیز اور خصوصیتیں بیان کر سکتا ہوں جو میں گمان کر سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ غلاموں کے ادھار کرتا وہ محمد ہیں، استریوں کے ادھار کرتا، غلاموں کے سنرکشک، غلاموں کی حفاظت کرنے والے محمد ہیں، استریوں کے ادھار کرتا، عورتوں کی ترقی، عورتوں کو آزادی کی راہ پہ لے جانے والے محمد ہیں، بہترین بزنس مین محمد ہیں، بہترین اپدیشک محمد ہیں، اور تمام ملک کی ارتھ ویوستھا کو درست کرنے والے وہ محمد ہیں۔ یہ کتاب ہے محمد دا پروفٹ آف اسلام نام کی، پروفیسر کرشن راؤ نے اس کتاب میں لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں 15 جولائی 1974 ٹائمز نام کی ایک میگزین ہے، اس میں ایک ٹائٹل چھپا ہو اور ہسٹری از گریٹر نام سے، کہ اتہاس کا سب سے بڑا مہانائک، سب سے بڑا ہیرو کون ہے۔ اس جولس مازر مین یہودی ہے، جیوز میں ہے، اسرائیلی ہے، اس نے اس کتاب میں لکھا کہ 3 خصوصیتیں میں نے دنیا کے اندر تلاشی، 3 خاصیتیں، 3 کوالٹیز و وشیشتائیں جو میں نے بیان کی، اور ان 3 کوالٹیز کے اندر میں نے ڈھونڈا کہ یہ 3 کوالٹیز جس کے اندر ہوں گے وہی اتہاس کے سب سے بڑا نائک ہے، مہانائک ہے۔ اس نے کہا کہ جو جنتا کا بہترین پربند کرنے والا ہو، ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہو، اور وہ ان کے درمیان سمان مت، سمان خیال، یہ خیال رکھنے والا ہو، ان کے اندر بھید بھاؤ کرنے والا نہ ہو۔ یہ تینوں خصوصیتیں، کوالٹیز اس نے تلاشی، تو کبھی اس نے دیکھا کہ گاندھی جی کے اندر صرف 2 کوالٹیز پائی گئیں، کبھی اس نے سکندر کے اندر جو بادشاہ اپنے زمانے کا مشہور ہے اس کے اندر دیکھا تو 2 کوالٹیز، کسی کے اندر دیکھا تو 1 کوالٹی، کسی کے اندر دیکھا تو 2 خصوصیتیں۔ اس نے آخر میں یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ تینوں خصوصیتیں اگر میں نے کسی کے اندر دیکھی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر مائیکل ہرٹ نام کا رائٹر ہے، عیسائی ہے، امریکن رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دا 100 نام سے، اور 572 پیج کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا، ایسے لوگوں کا جو اپنے زمانے کے ہیرو اور مہانائک گزرے ہیں۔
اس نے سب سے پہلا نمبر جو دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سب سے پہلی جیونی بایوگرافی جس کی بیان کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، حالانکہ خود وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. اس کے بعد دیکھیں بودھ کے ماکتوگ نام کا تھا ایک شخص ہے، انہوں نے کہا کہ محمد یہ پوری دنیا کے لیے ایک رحمت ہے اور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کا گویا اس نے خود اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے یہ رحمت بنا کے اتارے. ڈاکٹر B.D. رائٹ انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ وہ ایک بہترین آدمی تھے، سمپورن وشو کے لیے وہ رحمت تھے. اب آئیں ویدوں پہ. ویدوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ نراشنس استعمال کیا ہے، اور بائبل کے اندر جو استعمال کیا گیا وہ پیراکلیٹ استعمال کیا گیا. بودھ کے اندر جو استعمال کیا گیا وہ میترے استعمال کیا گیا. حالانکہ تینوں کی جو کوالٹیز خصوصیتیں بیان کی گئیں وہ تمام خصوصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. ویدوں کے اندر رگ وید میں نراشنس، مہپریہ، مسیجیہ یہ شلوک استعمال کیا گیا. ویدوں کے اندر اندرا ستا سوشیس کر کے نراشنس یہ پورا شلوک ہے اتھروید کا، یہ استعمال کیا گیا. اور نراشنس کے معنی کیا ہیں؟ نر کے معنی ہیں مانو کے، انسان کے. آشنس کے معنی ہیں جس کی پرشنسا کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ عبد المطلب جو نے نام رکھا، محمد نام رکھا، لوگوں نے پوچھا محمد نام کیوں رکھا؟ آپ نے خود پڑھا ہوگا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد اس لیے نام رکھا تاکہ پوری دنیا اس کی تعریف کرے. محمد ہم سے بنا ہے، محمد وہ ذات ہے جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی پرشنسا کی جائے. اور نراشنس بھی وہی ذات ہے، وہ مانو ہے، وہ منشیہ ہے، وہ انسان ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی پرشنسا کی جائے. نراشنس مہپریہ، مسیجیہ. نراشنس وہ مانو جس کی پرشنسا کی جائے گی، مہپریہ جو سب کا پسندیدہ اور پریہ ہوگا، سوائے اسلاموفوبیا رکھنے والے اور جو اسلام سے دلی نفرت رکھنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. اس حق کے لیے ہمیشہ شیطان زندہ رہے، انسان نما بھی، جنات نما بھی اور ابلیس نما بھی، لہذا ان کو چھوڑ کر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں بودھ میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ میترے کا. میترے کہتے ہیں جو نرمی سے یکت ہو، جو نرمی کرنے والا ہو. اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں واقعات، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور نرمی کے پڑھے ہوں گے. لوگوں نے گریبان تک پکڑ لیا ہے، تھوکا بھی ہے، پچھلے ہفتے بیان کیا گیا. اس وقت بھی اللہ کے رسول نے درگزر کیا ہے. لوگوں نے طائف کے علاقے میں پیروں میں پتھر مارے ہیں، خون آپ کی جوتیوں میں جم تک گیا ہے. اس وقت بھی اللہ سے کہا ہے اللہ اگر یہ اسلام نہیں لائے ان کو ہلاک نہ کیجیے، نسلیں شاید ان کی اسلام لے آئے. یہ نرمی ہے میترے. اس کے بعد تیسرا لفظ بائبل کے اندر جو آتا ہے پیراکلیٹ کا. پیراکلیٹ کے معنی ہیں کنفرٹر، کنفرٹ کرنے والا، آرام دینے والا، پوری دنیا کو زنا سے نکالنے والا، پوری دنیا کے اندر اندھیروں سے نکالنے والا، عورتوں کو آزادی دلانے والا، عورتوں کو سامان سمجھنے سے نکال کر اس کو عورتوں کا جو حق ہے میراث کا، جائیداد کا، ان حقوق کو دلانے والا، لوگوں کو آرام اور راحت پہنچانے والا کوئی ہے زبردست اور سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنفرٹر. آپ دیکھیں یہ صفات ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروفیسر کشراو، ڈی رائٹ، مائیکل ہرٹ اور ان تمام لوگوں نے جو بیان کیا تو یہ اسلام کیوں نہیں رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے رشی منی، بہت سے پادری وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں لیکن اسلام کیوں نہیں لاتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو نائک اور صرف ہیرو سمجھتے ہیں. ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نائک و مہانائک کے ساتھ اللہ کا نبی اور رسول سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارے ان کے درمیان ایمان کا جو فرق آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مہانائک سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول اور دودت نہیں سمجھتے. ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نائک بھی، مہانائک بھی دنیا کا، اور اللہ کا دودت اور اللہ کا نبی بھی جانتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہے. اور رہی بات ایمان لانے والا، اگر وہ سچی راہ پہ چلنا چاہے گا تو وہ عرب کے علاقے میں جا کر بھی ایمان کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا.
اور ایمان نہ لانے والا وہ ابو جہل اور اس جیسے ابو طالب جیسے لوگوں کی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی زندگی بھی ہے، آپ کی حیات میں ساتھ میں ہے، اس کے بعد بھی ساتھ میں رہنے کے بعد ایمان نہیں لائے۔ دیکھیں آپ ہندوستان میں سب سے پہلے جو اسلام پھیلا وہ مالابار کے علاقے میں، چکرواتی نام کا ایک بادشاہ تھا۔ چکرواتی بادشاہ نے دیکھا اس زمانے میں ہم لوگ خوش ہو گئے کہ چندریان گیا ہے اور چاند پہ چندریان پہنچ گیا، وہاں چندریان پہنچ کر فوٹو کھینچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ حیثیت، یہ طاقت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ معجزہ۔ دنیا کے لوگ اپنی دنیاوی ترقیات پہ خوش ہیں، الحمدللہ ہم اپنی اخروی ترقیات پہ خوش ہیں اور اس سے راضی ہیں، آخرت کی ترقیات سے ہم راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ہندوستان میں مالابار کے علاقے میں چکرواتی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے کارندے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نسبت سے ہوئے۔ وہ کارندے مکے پہنچے، مکے میں پتہ چلا کہ ایک نبی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا دودت ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور انہوں نے انگلی کا اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، یہ معجزہ ان کے ہاتھ میں پیش آیا۔ چکرواتی نام کا وہ بادشاہ مالابار کے علاقے سے نکلا اور مکے میں حاضری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے جب وہ واپس لوٹا یمن کے سمندر کے کنارے کے علاقے میں اس کا انتقال کیا، اور آج بھی ہندوستانی راجہ کے نام سے اس کی قبر وہیں ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ ایمان قبول کرنے والے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی کوالٹی اور خصوصیات کو جان کر اس کو ماننے والے ہیں، اور یہی بات ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اے ہمارے رب ان میں جو پیغمبر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، ایسا پیغمبر بھیج جو تیری نشانیاں بیان کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تیری کتاب بیان کرے، تیری حکمت تیری دانائی اور عقل مندی کی باتیں بیان کرے، ویزکیہم، اور ان کو غلاظت و گندگی سے نکالے۔ غیر مسلم جو اس زمانے میں بہت سے گویا اندھبک بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ناواقف ہیں، جن کو ابھی اللہ کے رسول کی سیرت و بایوگرافی صحیح سے نہیں معلوم، اور وہ ہم جیسے گندے مسلمانوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کو جھوٹ، مکاری، فریب، سود، بیاج، تمام قسم کے حرام مال میں ملوث ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کو دیکھ کر غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد کی تعلیم ایسے ہی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی بایوگرافی میں جاتا اور اللہ کے رسول کی شان میں ان تمام رائٹرز نے جو باتیں کی ہیں ان تمام کو پڑھتا تو وہ اسلام کو قبول کر لیتا، لیکن اس کے اسلام کی رکاوٹ میں اس کے اسلام کی روک میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم و آپ ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے رسول کی بایوگرافی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی زندگی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویدوں میں ذکر کیا گیا نراشنس، بودھ میں میترے، بائبل میں پیراکلیٹ، ان تمام چیزوں کو بھی ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول کی زندگی اور ہماری زندگی اس اعتبار سے کوئی میچ کھاتی ہے؟ کیا ملان کھاتی ہے؟ اگر ملان کھاتی ہے تو وہ غیر مسلم کچھ بھی کہنے کے حقدار نہیں، اور اگر ہماری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملان نہیں کھاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الگ ہے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا طریقہ بالکل الگ ہے، تو وہ غیر مسلم اللہ کے حضور میں ہمارے خلاف شکایت کر دینے کے حقدار ہیں۔ وہ غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ہمارے خلاف شکایت کر دینے کے حقدار ہیں۔ اس لیے ہم و آپ جو اللہ کے رسول کی سیرت جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جانتے ہیں، ان تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود عمل پیرا ہوں، ان کی زندگی میں نماز، روزہ، اخلاق، کردار، لین دین، اور جسے کہتے ہیں باہر کی زندگی، پروفیشنل زندگی، گھریلو زندگی، ان تمام زندگیوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ۔
اور جب بات پڑ جائے اسلام کے پیغام کے پہنچانے کی، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بالکل بھی ڈرے اور خوف و گھبراہٹ نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول کی اس جیونی کو بیان کریں کہ دیکھو تمہارے ہی رگ وید میں نراشنس کا لفظ آیا ہے، دیکھو تمہارے ہی اتھر وید سنہیتا میں یہ نراشنس کا لفظ آیا ہے، دیکھو تمہاری اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے، دیکھو تمہاری اس کتاب میں یہ آیا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی، مکے کی ایسی سخت سرزمین میں لوگوں نے ایسا مارا، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی۔ اگر یہ حق نہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی لڑنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اس لیے اس پیغام کو پہنچانے کی ایک ذمہ داری، ایک ہے خود عمل کرنا، دوسرا ہے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو پہنچا دیا تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے ہم قابل بچیں گے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے ہم قابل بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا